اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریز آخر یہاں آیا کیوں تھا، کیا وجہ بنی؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ یورپین جو بحری جہاز تھے اور یورپین جو لوگ تھے ان میں بحری اعتبار سے ان میں سب سے زیادہ پرتگال کے لوگ جو تھے وہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ تو ہسٹری میں بات موجود ہے کہ پرتگال کے چند بحری جہاز 1498 میں تقریباً یہ ہند کے ساحل پہنچے۔ کالکٹ اس شہر کا نام تھا اور واسکو ڈے گاما اس میں موجود تھا۔ تو واسکو ڈے گاما 1498 میں ہندوستان پہنچا اور کالکٹ کے مقام کے اوپر جہاز لگے۔ وہاں کا جو اس وقت راجہ تھا، ہندو تھا، اس سے ملاقات جب ہوئی تو ہندو راجہ نے پرتگال کے بادشاہ کے نام میں خط لکھا اور اس میں اس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ادرک، لونگ اور اس قسم کی چیزیں بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہیں اور آپ کے یہاں نہیں ہوتی، آپ ہی ہم سے منگوائیں اور ہم آپ سے اس کے بدلے سونا، چاندی اور مختلف ریشم وغیرہ آپ سے ہم لے لیں گے۔ پرتگال کے بادشاہ نے اس کو ویلکم کیا اور یوں ہندوستان کے اس خاص حصے کی پرتگال سے امپورٹ ایکسپورٹ شروع ہو گئی اور تقریباً 100 سال تک یہ جاری رہا اور 100 سال تک صرف یورپ کے اندر پرتگال ہی تھا جو یہ کام چلتا رہا۔ ان کے جہاز آتے اور سامان آتا جاتا۔ آہستہ آہستہ یورپ کے باقی ملکوں کو پتہ لگا اور پرتگال کی جب حالت کو دیکھا انہوں نے کہ یہ تو معاشی طور پر بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، ان کی تو بہت پیسہ آ گیا، ان کے گھر بہتر ہو گئے، ان کی بدوباش بہتر ہو گئی، تو پورا یورپ ہی متوجہ ہوا۔ پھر فرانس، ہالینڈ، سویڈن اور UK اور بھی مختلف ممالک کے لوگوں نے سوچا کہ ہمیں بھی تجارت کرنی چاہیے۔ انہوں نے بھی تجارت کرنی شروع کی لیکن سب کو کامیابی نہ ملی۔ فرانس کو اور انگلینڈ کو اور ایک اور ملک کو جو ہے زیادہ کامیابی ملی، باقی یورپین ملک جو ہیں وہ اتنے کامیاب نہ ہو سکے۔ جن کو کامیابی ملی ان میں ہالینڈ، انگلینڈ اور فرانس، ان تین کو مزید کامیابی ملی۔ تو یوں انگلستان کا ہندوستان میں آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب یہ آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی بن کر آئے تھے، تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ انگریز جب یہاں پہنچا ہے اس وقت ہندوستان کے مالی طور پر کیا حالات تھے اس کا ایک تھوڑا سا نقشہ سمجھ لیجئے 2 واقعات سے۔ ایک تو تز کے جہانگیری، جو شہنشاہ جہانگیر کی اپنی کتاب ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں جب تلا تو 3 من 10 سیر ہندوستانی میرا وزن چڑھا، اور آگے اس کی اسی انداز میں کچھ ترجمہ ہے۔ خلاصہ یہ تھا کہ سال میں 2 مرتبہ وہ اپنا وزن کیا کرتا تھا، جب شمسی سال شروع ہوتا اس وقت اور جب قمری سال شروع ہوتا اس وقت، اور 12 مرتبہ اپنا وزن کرتا سال کے 12 مہینے۔ اور کن چیزوں سے وزن ہوتا؟ ایک طرف یہ بادشاہ صاحب کھڑے ہیں جہانگیر صاحب، دوسری طرف سونا ان کے وزن کے برابر 3 من 10 سیر ہندوستانی سیر، اس کے بعد چاندی یا پھر باقی دوسرے دھاتیں اور چیزیں، قیمتی چیزیں، ان سے 12 دفعہ ان کا وزن ہوتا اور وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا جاتا غریبوں میں۔ پھر بادشاہ کی جب سواری نکلتی تو 1000 روپے کا توڑا ادھر ہوتا، 1000 روپے کا توڑا، اس زمانے کا 1000 آج کے ملینز میں ہونا چاہیے، وہ بادشاہ پہ نچھاور کیے جاتے اور وہ تقسیم ہوتے رہتے ساتھ ساتھ۔ اور رات کو جب بادشاہ سلامت بستر پہ سوتے تو 1000 درہم کا روپوں کا درہم کبھی نکل جائے، روپیہ مراد ہے یہاں پہ نا، تو روپے کا توڑا ان کے بیڈ پہ ساتھ رکھ دیا جاتا قریب، اور صبح وہ صدقہ کر دیا جاتا۔ اتنی فیاضی تھی، تو مال بہت ہوگا تو تھی نا، ایک بات۔ دوسرا، شہنشاہ محمد تغلق، ان کے دور میں کیا تھا، 70 شفا خانے تھے دہلی شہر میں، اس کے علاوہ 1000 مدرسے تھے، 2000 جو ہیں مسافر خانے تھے جہاں لوگ آ کے ٹھہرتے تھے اور سب فری ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ روزانہ 20,000 لوگوں کو صبح اور 20,000 لوگوں کو شام شاہی بارچی خانے سے کھلایا جاتا تھا کھانا۔ 20,000 لوگ صبح اور 20,000 لوگ شام۔ کیلکولیٹر کسی کے پاس ہو اور شاہی کھانا آج کے حساب سے ہو تو 1000 روپے میں تو نہیں ہوگا، 1000 روپے میں تو ایک عام آدمی آج اپنی شادیوں کے فنکشن بکتا رہا ہے، تو وہ آپ 3000 بھی لگائیں اور 40,000 کو 3000 سے ضرب دیں، دیکھیں پر ڈے کیا کاسٹ آتی ہے۔ پھر ان کے بارچی خانے میں جو گائیں آتی تھی ذبح ہو کے، 2500 گائیں روزانہ اور 2000 بکریاں روزانہ یہ تقسیم ہوتی تھی۔
اب گائیں لگائیں لاکھ روپے کی شاہی گائیں ہوگی، 1.5 لاکھ کی لگائیں، آپ 40,000 والی چترال والی تو نہیں لگائیں گے نا، اور بکرے بھی شاہی لگائیں گے، شاہی خاندان میں اور شاہی باورچی خانے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ان کے حالات تھے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا اوور ویو ہو گیا کہ انگریز آیا کیوں اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ یہاں کے جو بادشاہ تھے خوب مالدار، خزانہ خوب بھرا ہوا اور مہمان نواز اور مال کو لٹانے والے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور عادت کیا تھی ان بادشاہوں کی، پوری دنیا میں جہاں کوئی ان کو اچھا برین ملتا، کوئی کاریگر ملتا، کوئی کام والا ملتا، اس کو بڑی اچھی تنخواہوں پہ بلا لیتے اور اس کو ہندوستان میں پھیلا دیتے کہ تم اپنے فن میں ماہر ہو، اس کو تم پھیلاؤ اور کام کو کرو۔ لارڈ ولیم بنٹک، مشہور وائسرائے ہند اور گورنر مدراس، 1882 میں کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنیے گا توجہ سے، ایک کافر کی بات میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، بہت سی باتوں میں اسلامی حکومتیں انگریزی راج سے کہیں بہتر تھیں۔ مسلمان اس ملک میں آباد ہو گئے جسے انہوں نے فتح کیا، ہندوستانی باشندوں سے گھل مل گئے، ان میں شادی بیاہ کرنے لگے، مسلمانوں نے ہندوستانی قوموں کو ہر قسم کے حقوق دیے، فاتح اور مفتوح برابر ہو گئے اور ایک دوسرے سے اچھے تعلق کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، یکسانیت تھی، کوئی فرقہ نہ تھا۔ 1882 میں انگریز لکھ رہا ہے، یکسانیت تھی، ایک دوسرے کی عزت تھی، کوئی فرقہ نہ تھا، بخلاف انگریزی پالیسی کے جو اس کے بالکل برعکس ہے ہندوستانی بادشاہوں کی پالیسی کے۔ وہ کیا ہے؟ اب سرد مہری، خود غرضی اور بے پرواہی ہے، جس میں ایک طرف حکومت کا آہنی پنجہ حکمران ہے اور دوسری طرف ہر چیز پر اپنا قبضہ ہے اور ہندوستانیوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ پنڈت سندر لال اپنی کتاب بھارت میں انگریزی راج میں لکھتے ہیں کہ اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، ان تمام لوگوں نے کے زمانوں میں ہندو اور مسلمان یکساں حیثیت رکھتے تھے اور مذہب کی عزت دونوں کی برابر کی جاتی تھی اور کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جاتی تھی۔ یہ تو ہندوستان ہو گیا عزت کے اعتبار سے انگریز کے آنے سے پہلے، بر صغیر ہو گیا۔ انگریز کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ مگر جب سے انگریزی راج شروع ہوا اسی وقت سے ہندوستانیوں کی قومی توہین، تذلیل شروع ہو گئی۔ وطنی امتیاز، رنگ کا، کالے گورے کا امتیاز، یورپین اور اینگلو انڈین کا امتیاز اور بہت سارے امتیازات آ گئے جو فرق ڈالنا شروع ہو گیا، مساوات ختم ہو گئی۔ یہ جو آئے تھے 1600 عیسوی میں، یہ شہنشاہ جہانگیر سے اجازت لے کے آئے اور بہت ساری انہوں نے مراعات مانگی۔ ان مراعات میں سب سے پہلے انہوں نے تجارت مانگی، ان کو دے دی گئی، کچھ اور مانگا، زیادہ فیسلٹیز مانگی، وہ فیسیلیٹیٹ کر دیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے، اب عیار چالاک تو تھے، انہوں نے پھر ٹیکسیشن کا نظام مانگا، وہ ان کو ایک حصہ کا دیا، جس میں باقاعدہ ایگریمنٹ میں لکھا تھا کہ آپ اسلامی ٹیکسیشن اور ہمارے نظام کو خراب نہیں کریں گے۔ انہوں نے قبول کیا اور چند ہی سالوں میں پچھلے نظام کو درہم برہم کر کے نیا ٹیکسیشن کا نظام خود لے آئے، جس سے پچھلے سارے لوگ فارغ ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا نیا نظام کیسا۔ ٹیکسیشن کے بعد انہوں نے فوج کو قابو میں کیا، اور فوج کو کس بنیاد پہ قابو میں کیا کہ جی ہمیں عوام سے چونکہ ٹیکس لینا ہے، بغیر فورس کے وہ ملے گا نہیں، تو اس طریقے سے پھر انہوں نے لیا اور کرتے کرتے آئندہ 1-1.5 صدی کے اندر یہ پورے ہندوستان کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ کام شروع ہوا تھا، صرف مہمان نوازی کے طور پر ان کا اکرام کیا گیا اور ان کو تجارت کے لیے جگہ دی گئی اور انہوں نے مکمل قبضے کی طرف کام شروع کر دیا۔ جب یہ بنے پوزیشن میں آتے گئے تو جتنے ہندوستانی لوگ کسی بھی سرکاری پوسٹ کے اوپر تھے ان کو نکالنا شروع کر دیا۔ سر تھامس منرو اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ وضع قوانین میں ہندوستانیوں کا کوئی حصہ نہیں اور قانون کے عمل درآمد میں ان کو بہت کم دخل حاصل ہے کسی چھوٹی موٹی جگہ پہ، باقی ہر جگہ یورپین کا قبضہ ہے اور ان کا پس انداز سارا روپیہ یورپ پہنچتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ سر تھامس منرو نے۔ سر سید نے اسباب بغاوت میں لکھا ہے، کتاب ہے سر سید احمد خان کی، کہ بے عزتی ایسی چیز ہے کہ جس کا جب زخم دل پہ لگتا ہے تو وہ پھر ختم نہیں ہوتا، اور ہندوستانیوں کو یہاں انگریز نے بے عزت کیا۔ کہ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستانیوں کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی لڑائیاں تھیں، نہ ملک کے اندر کوئی ذلت کا معاملہ تھا، نہ اقوام عالم میں ذلیل تھے۔ ان کے آنے کے بعد مکمل طریقے سے ان کو ذلیل کیا گیا اور
یہاں ان کے ساتھ جو بیہیویئر تھا وہ ذلت آمیز رکھا گیا، اور باہر پروپیگنڈا کیا کیا گیا، سیم ٹائم یہاں ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کے مالوں کو نکال کے یورپ بھیجا جا رہا ہے، اور سیم ٹائم باہر یورپ اور امریکہ میں کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سنیے۔ ان کو غیر قابل حکومت، ناسمجھ، نالائق بتا کر ناقابل آزادی بتایا گیا، کہ ناسمجھ ہیں، نکمے ہیں، یہ آزادی کے قابل ہی لوگ نہیں ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ان کو مذہبی دیوانے، کنگال اور لڑاکو بتایا جا رہا ہے۔ آج کہتے ہیں دہشت گرد، پہلے کہتے تھے لڑاکو، یہ لفظ اس وقت نہیں تھا، یہ کتاب 1942 میں لکھی گئی ہے۔ اور اس وقت ایک کتاب لکھی مدر انڈیا، ایک عورت تھی کیتھرین میو، امریکن تھی، اس سے وہ کتاب لکھوائی گئی مدر انڈیا، جس میں کیا تھا، ہندوستانیوں کے خلاف اٹیکس تھے کہ ان کے مرد ایسے، ان کے قوانین ایسے، ان کے یہ ایسے، ہر طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ غلط اور پسماندہ اور بیہودہ قرار دیا گیا اس کتاب میں، اور اس کتاب کو بے حساب چھپوا کر انہوں نے کافی دنیا کے حصوں میں تقسیم کیا، خاص طور سے یورپ اور امریکہ کے اندر۔ جہاں الگ ظلم ہوتا رہا وہاں پروپیگنڈا ہوتا رہا۔